آج سے ہم حکایت صحابہ کا پہلا باب شروع کرنے والے ہیں۔ یہ پہلا باب جو ہے وہ ہے دین کے خطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیف اور مشقت کا جھیلنا۔ اس میں سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ ہے، اور جس کی شروعات یہاں سے ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اس کے 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر طریقے کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو بہت کچھ اللہ کے رسول کو تکلیف دی گئی اس کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے، اور جب تک یہ زندہ رہے تب تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بڑی تکلیف پہنچاتا۔ 10ویں سال یعنی نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، 40 اور اس کے بعد 10 سال یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ جو تھی وہ اس وقت کتنی ہو گئی تھی؟ 50 سال۔ نبوت کے 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں پر قبیلہ بنو ثقیف کی ایک بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکالیف سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے، یعنی مسلمان ہجرت کر کے طائف چلے جائیں گے اور وہ لوگ اگر اسلام کا ساتھ دیں گے، اللہ کے رسول کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ اس واقعے کے اندر بڑے بڑے سبق ہیں، آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ تو وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جماعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جب جماعت میں جائیں تو وہاں پر کوئی بڑے دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت اثر والے لوگ ہوں تو ان سے بھی پہلے جا کر ملیں، کوئی چودھری ہوں، سرپنچ ہوں، اور ان سے بھی کہے کہ وقت لیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی سنت میں سے جب اللہ کے رسول کہیں دین کی دعوت دینے گئے طائف میں تو وہاں پر کیا ہے، سب سے پہلے جا کر ان سرداروں سے بات کری، لیکن ان سرداروں کا کیا برتاؤ رہا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور یاد رکھے گا یہ عمر اللہ کے رسول کی کتنی ہو گئی؟ 50 سال کی عمر کے اندر، لگ بھگ 100 کلومیٹر دور مکے سے وہاں پر اس وقت میں گئے ہوں گے، اور جانے کے لیے بھی کوئی سواریاں نہیں، آسانیاں نہیں، روڈ نہیں، جنگلوں کے راستے، تکلیف اٹھا کے گئے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ 2 جہاں کے سردار کے لیے، جن کے لیے دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں دین کے لیے۔ اور عرب کی مہمان نوازی اس وقت کی کیسی تھی کہ یوں آتا ہے کہ بڑی بڑی آگیں جلاتے تھے، اور بڑی آگ جلا کے تاکہ دور سے لوگوں کو نظر آ جائے اور لوگ ان کے پاس آئیں تو انہیں کھانا کھلائیں مسافروں کو، اور ان کی بڑی خاطر کریں، اکرام کریں ان کا۔ ایسی مہمان نوازی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کے دین کی بات سن کے کہے بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ بے رخی یعنی دھیان نہیں دیا، اور بد اخلاقی یعنی برے انداز میں بات چیت کری۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کے بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو، تہذیب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ بات کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملتا ہی نہ تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں ہے۔ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرا سردار تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ اس کو آخر میں جب طائف نے اسلام قبول کرا تو اس سردار کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ علماء اکرام سے یوں سنا، کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں۔
اور اگر جھوٹے تو میں سے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں پر چلے جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا، طائف کے المسنہ کے اندر یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، اور یہ جو باغ نظر آ رہا ہے اس سے لگا ہوا یہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر یہاں پر آئے اس جگہ پہ، تب تو مسجد نہیں تھی، تو عتبہ بن ربیعہ کافر تھا، بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا لڑنے کے لیے، لیکن اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کے تکلیف ہوئی کہ محمد ابن عبداللہ کا یہ کیا حل کر دیا ان لوگوں نے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے غلام عداس جن کا نام تھا ان کو انگور لے کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ بھئی محمد سے یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ، انہیں کھا لینا، انہیں رد نہیں کرنا۔ تو وہ جب عداس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عداس ہے۔ تو پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی یونس کے شہر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداس نے کہا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں علیہ السلام کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ انہی کے نام پہ جو ہے یہ مسجد عداس بنی ہوئی ہے، اور اس کے پاس یہ باغ ہے عتبہ بن ربیعہ کا۔ اور یہیں المسنہ میں ہی ایک مسجد اور ہے، مسجد قو کے نام سے۔ اس مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رکے تھے۔ یہاں پر یہ جو مسجد بنا دی ہے، اس مسجد میں بھی 2 مصلی، ایک اس جگہ پر اور ایک اندر کی طرف، تاکہ سردی گرمی میں اندر باہر نماز ہو سکے۔ اور یہیں ایک پتھر ہے اسی مسجد کے صحن میں، یہ والا۔ اس کے بارے میں حدیث تو نہیں ملتی، لیکن عرب مورخین اور جو اہل طائف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی اور یہ دعا مانگی تھی۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مانگی تھی۔ یہ تصویریں دکھانے کا، واقعے کے پیچھے کی باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ 2 طریقوں سے بن سکتا ہے، ایک التذکیر بعلاء اللہ اور دوسری التذکیر بعیام اللہ۔ التذکیر بعلاء اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں انسان غور و فکر کرے، جیسے آسمان ہیں، زمین ہے، پیڑ پودے ہیں، ان کی جب اسٹڈی کرتا ہے انسان، ان کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے یقین آتا ہے کہ کیسا زبردست نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ یہ اس کے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے التذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دوسری قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یا جو انسان کی ہسٹری ہے، انسان اسے پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس کے یقین کو یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھاتی ہیں، تقویت دیتی ہیں۔ کہ یہ حضرت عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کچھ انگور لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، اور اس دعوت پہ وہ ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال تک ان کے نام کو آباد کر دیا، کہ ان کے نام سے مسجد بنا دی، اور قیامت تک کے لیے ان کا ذکر جو تھا وہ لوگوں کے درمیان میں پہنچا دیا۔ تو جو آدمی اس دین کی دعوت کو لے کر اٹھے گا، دین کی محنت کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہاں پہنچا دیں گے، اور اس کی نسلوں میں کیسے دین کو زندہ کروائیں گے، اور کتنے سارے عالم کے اندر اس سے کیسے دین کی محنت لیں گے، یہ بات تو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو خیر، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو جس سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، اتنی دعوت دے رہے ہیں، اتنی مشقت جھیل رہے ہیں، اس کے بعد بھی جب لوگ بات نہیں سن رہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی کمزوری اور بے کسی آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں، اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء یعنی کمزور لوگوں کا رب ہے، اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ،
اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہی نہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ہم دنیا کے اندر ایسے لگ گئے کہ اس بات کا تو ہمارے پاس سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں بچا۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ لیکن جب دعوت کی محنت چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام بھی حرکت میں آتا ہے۔ کیا ہے، مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، وہ ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم کر دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں۔ حیات الصحابہ کے اندر وہ دونوں پہاڑوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اقدس، یہ ہے اصل بات یہاں پر جو سیکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم اور کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ کیسی زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو تربیت دے کر گئے ہیں کہ ایک داعی کا مزاج یہ ہونا چاہیے، ایک داعی کا جو داعیہ ہے، جو جذبہ ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو دعوت دینے جا رہے ہیں، انہوں نے نہیں سنا، کوئی بات نہیں، کوئی دوسرا سنے گا، انہوں نے نہیں مانی، ان کی اولاد مانے گی، وہ نہیں مانیں گے، ان کی اولاد مانے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طائف والوں کو، پورے طائف والوں کو ہدایت دے دی آگے کچھ سالوں کے بعد، اور پکے سچے مسلمان بنا دیا۔ اور محمد بن قاسم جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اسلام کو پہنچایا اور پھیلایا، انہوں نے وہ ذریعہ بنے ہندوستان میں اسلام کو لانے کا، وہ یہیں بنو ثقیف کے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ کے رسول کی ایک امید تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ایسے قبول فرمایا۔ تو یہ سبق ہے کہ ہم جب بھی اللہ کے راستے میں جائیں یا دعوت کی محنت میں جڑیں تو ہم اپنی ظرف کو اعلیٰ کریں، اپنی برداشت کی قوت کو بڑھائیں اور اچھا گمان رکھیں۔ کوئی بات نہیں، یہ نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو ہدایت دے گا۔ پڑوسی ملک میں جنید جمشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، ان کا جو پلٹنے کا واقعہ تھا کئی بار انہوں نے اپنی زبان سے سنایا۔ اس کے اندر وہ یہ بات کہتے تھے کہ ایک جماعت مئی جون کی گرمی میں گشت کر رہی تھی، اور میں نے جب انہیں دیکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ کیسے گرمی میں پریشان ہو رہے ہیں لوگ، چلو میں انہیں مسجد تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے اپنی گاڑی لگائی، جماعت کو مسجد میں چھوڑا، اس میں ان کا ایک دوست نکل آیا اسکول کے زمانے کا، اور وہ ان کے لیے ذریعہ بنا اس کام میں جڑنے کا اور ان کے پلٹنے کا۔ تو اس لیے کیا ہے، ہمیں اپنی بڑی بڑی امیدوں کے ساتھ اس کام میں جڑنا، بڑی بڑی نیتوں کے ساتھ اس کام میں جڑنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سے سارے عالم میں کام لیں اور سارے عالم میں ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو بھی بے انتہا قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو اسے بھی معاف فرمائے۔